اس ٹائم پیریڈ میں نا خاص طور پہ جو ٹائم ہے رول آف دا لیاقت علی خان. واٹ ہیپن آفٹر دا ڈیتھ آف دا قائد اعظم. So there wasn't the leadership crisis as such, کیونکہ لیاقت علی خان واز اے پرائم منسٹر اور اس کے بعد جو تھا اس کی ریپلیسمنٹ جو تھی جناح کی خواجہ ناظم الدین اپوائنٹڈ ایز اے نیو گورنر جنرل آف پاکستان. اب اس نے دیکھا کہ لیاقت علی خان از کوائٹ افیکٹو, people are respecting him, he's in the command of the country or he's confident, he's doing all well. تو پھر اس نے انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے نا, وہ صرف بیک سیٹ پہ آ گیا. کیوں؟ کیونکہ ریزن یہی تھی کہ دس واز ویل انڈرسٹوڈ کہ پاکستان میں ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہیز ٹو کنٹینیو. اب پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جس میں پرائم منسٹر ہیز دا پاور, اس نے کنٹینیو کرنا ہے. تو دیٹ واز ویل انڈرسٹوڈ. تو اس نے خواجہ ناظم الدین نے انٹرفیئر نہیں کیا. لیاقت علی خان بڑے اسموتھلی ہی واز ڈوئنگ ہز بزنس. جیسے اس کا جو فرسٹ اسٹیپ تھا, اب اس ٹائم پیریڈ میں کوشچن کیا آتا ہے؟ کوشچن کمپیریزن والا آتا ہے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کوشچن ہاؤ سکسیسفل واز لیاقت علی خان ایز اے رولر, ایز اے پرائم منسٹر. اس میں سر اس کے ریزولوشنز بتا دیں گے. ہاں, مگر ابھی کوشچن کبھی آیا نہیں ہے. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہو واز مور سکسیسفل, لیاقت علی خان, غلام محمد اور اسکندر مرزا, یا ان کے آپس میں کمپیریزن آ جائے. تو یہ ایک کوشچن بنتا ہے. تو اس میں ہم لیاقت علی خان کی اگر ہم سیکوینس میں جائیں تو سب سے بڑی ایک اچیومنٹ جو تھی کہ اس نے ایک لیڈرشپ پرووائڈ کی ایون آفٹر دا ڈیتھ آف دا جنرل. وہ ایک اسٹیبلٹی رہی ملک میں. سیکنڈلی ایک لحاظ سے یہ اتنا امپورٹنٹ تھا نا, ہی واز سو ٹرسٹ وردی اور اتنا کیپیبل انف تھا کہ جنہوں نے اپنے ٹائم پیریڈ میں ہی اس کو ایز اے پرائم منسٹر پاکستان کا اپوائنٹ کر لیا تھا. ہی واز ورتھی آف دیٹ. اور جو پہلی ایک اچیومنٹ تھی لیاقت علی خان کی, دیٹ واز گیونگ دا آبجیکٹو ریزولوشن, جو مارچ 1949 میں پاس ہوا تھا. اب آبجیکٹو ریزولوشن کیا تھا؟ اس میں مین فیچرز بتائے گئے تھے کہ ہاؤ پاکستان وڈ بی گورنڈ. اس میں یہ تھا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہوگی. سیکرٹری آف اسٹیٹ والا تھا. ہاں, کہ اس میں ڈیموکریسی ہوگی, فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے, سب کو ایکول پاورز ہوں گی, کسی کے ساتھ ڈسکرمنیشن. ہاؤسز آف پارلیمنٹ بھی. ہاں, کہ وہ ڈفرینٹ ہے. وہ اس کے بعد کی ڈیولپمنٹ ہے. آبجیکٹو ریزولوشن میں فنڈامنٹلس تھے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک بی پی سی بنائی, بیسک پرنسپل کمیٹی. جو ممبرس تھے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے, اور ان کو دیا گیا ٹاسک کیا تھا ٹو میک دا کانسٹیٹیوشن فار دا پاکستان. تو پھر انہوں نے سپٹمبر 1950 میں ایک ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن پروپوز کیا پاکستان کو, جس میں کہا کہ اردو وڈ بی دا نیشنل لینگویج, اور جو پاورز ہیں would be equally divided between East Pakistan and West Pakistan. اردو تو نیشنل لینگویج بن گئی ہوئی تھی نا؟ نہیں, ابھی اس کو وہ انفارملی تو تھی, مگر ابھی نیشنل لینگویج نہیں بنایا گیا تھا اردو کو. کنٹروورسی تھی. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے سر کہا یہ کہ اس میں ریزولوشن میں یہ بھی تھا نا کہ پروونشل لیول پہ پروونشل گورنر ہوگا اور پھر پروونشل اسمبلیز. اور اچھا, اس میں نا ایک آبجیکٹو ریزولوشن تھا, دوسرا جو انہوں نے پروپوز کیا تھا ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن. اب ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن میں اگین کرٹیسزم آ گیا. اب کرٹیسزم کا ریزن کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بائی کیمبرل لیجسلیچر ہوگا, یعنی کہ دو لیجسلیٹو باڈیز ہوں گی, تو دونوں میں نا دونوں کے پاس ایکول پاورز ہوگا, اور جو سیٹس تھیں ان کے درمیان وہ بھی ایکولی ڈیوائڈیڈ ہوں گی, ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان. اور پھر یہ بھی تھا کہ جو اردو جو ہے وہ نیشنل لینگویج ہوگی. تو اس میں کنٹروورسی یہ آ گئی کہ اردو کے معاملے پہ کہ بنگال کے جو لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ بنگالی شوڈ ناٹ بی ایکسپلورڈ, بنگالی شوڈ بی میڈ دا آفیشیل لینگویج. اور پھر جو ایکوالٹی آف دا سیٹس تھیں تو وہ بھی ان کو ایکسیپٹیبل رہی تھی. ریزن بھی کہ ایسٹ بنگال کے جو لوگ تھے, جو بنگال کا پروونس تھا, ان کی جو پاپولیشن تھی دیٹ واز اباؤٹ 55%. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز تھی کہ انہوں نے پریزیڈنٹ کے بارے میں اس طرح تھا کہ کوئی بھی اینی بڈی کین بی اپوائنٹڈ ایز اے پریزیڈنٹ, الیکٹ ہو سکتا ہے نا. اس میں ریلیجن کی کوئی
مسئلہ نہیں تھا, کوئی ہندو بھی ہو سکتا ہے, مسلمان بھی ہو سکتا ہے. یہ چیز جو تھی, جی جو ریلیجیس ہماری کمیونٹیز تھی ان کو ایکسیپٹیبل نہیں تھی. تو ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن پہ پھر کافی زیادہ کرٹیسزم ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو پھر لیاقت علی خان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو ریویو کر لیتے ہیں, اس کے اندر اگر کوئی امینڈمنٹس وغیرہ کرنی پڑیں گی تو ہم پھر کر لیں گے. ساتھ ہی پھر لیاقت علی خان کے ٹائم میں ہی ایک لا پاس ہوا تھا, دیٹ واز نون ایز اے پبلک ریپرزینٹیٹیو آفیسرز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ, پروڈا کے نام سے. جی وہ اس کے بارے میں بھی ایک پازیٹیو اور نیگیٹو ویوز ہے. ٹھیک ہے, بظاہر تو وہ اچھا تھا کہ کرپشن کو ختم کیا جانا تھا, کہ اگر کوئی ممبر نیشنل اسمبلی یا کوئی گورنمنٹ افیشیل کرپشن میں انوالو ہے تو ہی کین بی ریموو فرام دیٹ پوزیشن, اور اس کے خلاف انکوائری ہو سکتی ہے. مگر بعد میں کافی یہ پاور جو ہے وہ مس یوز ہوا پروگرام کہ بعد کے جو گورنر جنرل سے انہوں نے ان کو کوئی اگر ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا تھا ممبر تو اس کے خلاف یہ پروڈا کے بیسس پہ اس کو ڈسکوالیفائی کرتے تھے. تو یہ ایک نارملی پازیٹیو تھنگ, اٹ از ناٹ کنسیڈر ٹو بی دا پازیٹیو ایک کانٹریبیوشن یا ڈیولپمنٹ. اس دوران پھر ایک اور بھی انسیڈنٹ جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی لیاقت علی خان کے ٹائم میں, وہ 1950 کی ڈیولپمنٹ تھی جس میں لیاقت نہرو پیکٹ ہوا تھا. اب واٹ واز دس لیاقت نہرو پیکٹ, کہ ابھی بھی up to 1950 people were still migrating from India to Pakistan, Pakistan to India. تو اب دونوں کنٹریز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو مائنورٹیز ہیں, فار ایگزامپل مسلم شوڈ بی ویری مچ ایک لحاظ سے فیلنگ سیکیور ان انڈیا, تو جو نان مسلمس ہیں وہ پاکستان میں سیکیور محسوس کرنا چاہیے. تو دونوں گورنمنٹ نے پھر ایک پیکٹ کیا کہ ہم اپنی مائنورٹیز کا خیال رکھیں گے, سو دیٹ دیر از نو فردر مائگریشن فرام ایچ ادر, فرام اینی سائڈ نا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم ویزا سسٹم بھی اب انٹروڈیوس کرتے ہیں, اگر اب کوئی پاکستان سے انڈیا کی طرف آئے گا یا انڈیا سے پاکستان کی طرف آئے گا تو دے ول ٹیک دا ویزا, تاکہ ایک کنٹری جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے. اسی دوران پھر لیاقت علی خان کی ایک اور بھی پازیٹیو تھی پوائنٹ, جو ابھی اس میں فی الحال میں نہیں ہے, اس میں ہم ڈسکس اتنا ڈیٹیل میں نہیں کرتے, وہ ریلیشنس کے لحاظ سے تھا. کہ وزٹڈ یو ایس اے 1950 میں, اور پاکستان کے جو ایک لحاظ سے ہی لیڈ فاؤنڈیشن آف ڈیولپمنٹ ریلیشنز ود امریکہ, اور امریکہ سے پھر ہمیں اکنامک اسسٹنس بھی بعد میں ملنی شروع ہوئی اور ملٹری اسسٹنس بھی ملنی شروع ہوئی. تو یہ لیاقت علی خان کی چوائس تھی کہ وی شوڈ بی ہیونگ ڈیولپنگ فرینڈلی ریلیشنز ود دا یو ایس, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس جو انویٹیشن تھی وہ یو ایس ایس آر کی طرف سے بھی آئی تھی. اس ٹائم کی ایک اور ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں راول پنڈی کنسپریسی کیس. اب راول پنڈی کنسپریسی کیس کیا تھا کہ اس میں مارچ میں there was certain army officers who were not satisfied with the performance of the government. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ صحیح طرح گورنمنٹ پرفارم نہیں کر رہی تھی. Still there were lot of foreign officers appointed in army, navy and air force. جبکہ جنوری میں جو جنرل گریسی تھا جو برٹش آفیسر تھا, he was replaced with جنرل ایوب خان. ابھی بھی سینئر لیول پہ تھے لوگ, جیسے ایئر فورس میں, نیوی میں. تو ایک اس طرح کی ریزائنمنٹ تھی. ایک میجر جنرل اکبر تھا, اس کے ساتھ کچھ اور آفیسرس انوالو تھے, تو وہ پلان کر رہے تھے کہ ہم سویلین گورنمنٹ کو ہٹا دیں, مگر اس پلان کے بارے میں پہلے ہی پتہ لگ گیا آرمی چیف کو. دیور آل ارسٹڈ, دیور کورٹ مارشل. تو برحال یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا سول گورنمنٹ کے لیے کہ اس طرح کی ایک جو کنسپریسی کین بی ہیش. اور اس دوران پھر ابھی یہ ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن پہ بھی یہ کام نہیں کر سکا, تو انسیڈنٹ ہوا راول پنڈی میں لیاقت باغ میں, when he was addressing he was killed. تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں سیریس پہ ایک طرح سے لیڈرشپ کرائسس شروع ہو گیا. کس طرح کہ اس کی وفات کے بعد جو خواجہ ناظم الدین تھا, تو he was suggested to be the prime minister of the Pakistan. تو غلام محمد تھا, he was a finance minister. اس نے سجیسٹ کیا کہ سر ابھی جو اصل پاور ہے بیسیکلی وہ پرائم منسٹر کے پاس ہے, تو یو شوڈ بیٹر بی دا پرائم منسٹر. تو خواجہ ناظم غلام مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں, غلام محمد اس وقت, ہاں غلام محمد اس وقت فائنانس منسٹر تھا. تو پھر خواجہ ناظم الدین نے اپنی جو گورنر جنرل شپ کی جو پوسٹ تھی وہ چھوڑ کے ہی بیکیم دا پرائم منسٹر, ہی بلانگس ٹو بنگال. اور جو غلام محمد تھا وہ گورنر جنرل بن گیا. غلام محمد جو تھا کافی اسرٹیو تھا, ہی قوم کا انٹرفیئرنس کرنے کی کہ ہی شوڈ ہیو اے پاور.
اور ابھی کنفیوژن بھی تھی کیونکہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی نہیں بن سکا تھا. تو 1935 کا ایک جو تھا وہ انٹرم کانسٹیٹیوشن تھا, وہی چل رہا تھا. تو اس لحاظ سے پھر جی اس نے اس چیز کو بھی مس یوز کرنا چاہا. اچھا, ایک پازیٹیو بات یہ تھی کہ خواجہ ناظم الدین کے ٹائم میں اس نے پھر نیا ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن بھی پیش کیا نا. اس میں پھر تھوڑی سی چینج تھی. اس میں کہا کہ ٹھیک ہے, ہم اردو جو ہے وہ ابھی آفیشیل لینگویج ڈکلیئر نہیں کرتے, فی الحال جو ہے ایک جو ہے جو نیا کانسٹیٹیوشن ہوگا تو اس میں جو ہے وہ سیٹس اگین وڈ بی ایکولی ڈیوائڈیڈ بٹوین ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان. پھر سینٹرل جو گورنمنٹ تھی اس کے پاس کافی زیادہ اتھارٹی ہوگی. اس پہ بھی پھر اگین زیادہ کرٹیسزم آئے ایسٹ پاکستان کی طرف سے, ویسٹ پاکستان کی طرف سے بھی. اور جو پروونسز تھے, کیونکہ وہ پروونسز چاہتے تھے کہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس اتنی زیادہ اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے. تو پھر اس وجہ سے اس نے خواجہ ناظم الدین نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ہم ریویو کریں گے. اس دوران پھر پاکستان کے اندر فوڈ شارٹیجز کا کرائسس شروع ہو گیا, جس کی وجہ سے وائلنس بھی ہو رہا تھا, رائٹس بھی ہو رہے تھے, لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے تھے. اور مین وائل ریلیجیس جو تھے وہ جھگڑے بھی شروع ہو گئے. ایک کمیونٹی ہے, مائنورٹی کمیونٹی نون ایز احمدیز نا, تو ان کے بارے میں یہ تھا کہ دے آر نان مسلمس, دے شوڈ بی ڈکلیئر نان مسلمس. اور وہ ان ایک احمدی تھا مولانا ظفر علی خان, ہو واز اے فارن منسٹر آف پاکستان دیٹ ٹائم. یہ بھی پریشر ہوا کہ اس کو ریموو کیا جائے, اور لاہور کے اندر کافی زیادہ فسادات ہوئے. تو یہ فوڈ شارٹیجز بھی تھی اور وائلنس بھی تھا. تو اس کا فائدہ اٹھا کے غلام محمد نے کہ یہ جو خواجہ ناظم الدین ہے وہ حکومت صحیح طرح نہیں کرتا, تو اس کی حکومت کو اس نے ریموو کر دیا. اب خواجہ ناظم الدین اپنی ریزسٹنس بھی دے سکتے تھے, مگر شریف بندہ تھا. اس نے کہا کہ یار اگر ہم لڑائی میں انوالو ہو جائیں گے تو اٹ مائٹ ناٹ بی گڈ فار دا پاکستان. تو وہ چپ کر کے بیٹھ گیا. تو اس دوران غلام محمد نے پھر ایک اور پالیٹیشین تھا, اس وقت وہ امبیسڈر تھا بنگال سے, اس کا بھی تعلق تھا امریکہ میں, محمد علی بوگرا. محمد علی بوگرا کو اپوائنٹ کیا ایز اے پرائم منسٹر. اور محمد علی بوگرا کافی افیکٹو تھا. اس نے امریکہ کے ساتھ ریلیشن بھی بڑے اچھے اسٹیبلش کیے, امریکہ سے اسسٹنس بھی آ گئی, اور جو فوڈ شارٹیجز تھی وہ بھی آ گئی. تو اس لحاظ سے اسٹیبلٹی آنی شروع ہو گئی اکنامک فرنٹ پہ بھی. اور اس نے کانسٹیٹیوشن پہ بھی اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا. اس نے بڑا ایک فیمس بوگرا فارمولا دیا تھا جو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں کو ایکسیپٹیبل بھی تھا. اس دوران جو تھا انٹرفیئرنس غلام محمد کی کافی گورنمنٹ میں بڑھ گئی تھی. دیٹ واز ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو محمد علی بوگرا. تو غلام محمد واز آؤٹ آف کنٹری. وی آر ناؤ ٹاکنگ آف 1954 اینڈ 55. تو انہوں نے اس وقت جو نیشنل اسمبلی تھی دیٹ واز نون ایز اے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. کانسٹیٹیوئنٹ بھی اسمبلی بھی نیشنل اسمبلی ہوتی ہے, مگر اس کا ایک ایڈیشنل فنکشن ہوتا ہے کہ اس نے ملک کا کانسٹیٹیوشن بھی بنانا ہے, جو ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. تو وہ اپنے آپ کو دے پریفر ٹو بی کالڈ ایز اے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. تو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے کیا کیا کہ اس کی جو اتھارٹی تھی گورنر جنرل کی وہ ختم کر دی, کم کر دی. کہ گورنر جنرل جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ انٹرفیئر بھی نہیں کر سکتا, یا جو منسٹرز ہیں وہ جو ہیں وہ ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی ہوں گے. اور جو گورنمنٹ ہے پرائم منسٹر ہی وڈ بی ریسپانسبل ٹو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی, ناٹ ٹو گورنر جنرل. تو دیٹ واز ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو غلام محمد. جب وہ واپس آیا ملک سے تو اس نے ہی جسٹ ویٹڈ فار دا فیو ڈیز. محمد علی بوگرا واز آؤٹ آف دا کنٹری. تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی وہ ختم کر دی, ڈیزالو کر دی, اور پرائم منسٹر کو بھی پہلے ہٹا دیا. پھر اس کو ری اپوائنٹ کیا, اپنے مرضی کے منسٹرز اپوائنٹ کیے. تو یہ جو پھر جو ڈیزولوشن کا جو ڈیسیجن تھا گورنر جنرل کا غلام محمد کا, دیٹ واز ویری کنٹروورشل. اس وقت جو لیکن سر نیشن, پرائم منسٹر اپوائنٹ ہونے سے پہلے تو الیکشنز ہوتے ہیں نا. ہاں وہ اس نے ایک انٹرم پرائم منسٹر کے طور پہ اس کو اپوائنٹ کر دیا, اور اس نے کہا کہ اب نئے الیکشنز ہوں گے پاکستان میں نا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے اس کو کافی ٹائم ہو گیا, 47 سے یہ کام کر رہی ہے, اور یہ جو ہے ابھی تک انہوں نے کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا. تو اب نئی حالات چینج ہو گئے ہیں اور نئی جو ہے وہ اسمبلی ہے. اصل میں اس کو ڈر یہ تھا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بالکل نیا کانسٹیٹیوشن بنانے والی تھی پاکستان کا نا, جس میں گورنر جنرل کی پوسٹ بھی ختم کر رہے تھے اور اس کے پاور بالکل ختم ہو جانے تھے.
تو اس لیے یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اتھارٹی بالکل ختم ہو جائے، تو وہ ایک بہانہ بنا کے اس نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو ختم کر دیا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ اسمبلی نیا کانسٹیٹیوشن بنا. تو اب اس کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا جو اسپیکر تھا اس کا نام مولوی تمیز الدین تھا. تو اس نے اپیل کی اس وقت ہائی کورٹ میں کہ یہ جو ڈیزولوشن آف دا کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے یہ غلط ہے، گورنر جنرل ہیز نو اتھارٹی، کیونکہ اصل اتھارٹی تو کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے اپنے پاس ہے، تو یہ گورنر جنرل کیسے اس کو ڈیزالو کر سکتا ہے. تو ہائی کورٹ نے ڈیسیجن دیا کہ یہ صحیح ہے، غلام محمد جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتے. اس وقت پھر فیڈرل کورٹ تھی، سپریم کورٹ تو نہیں تھی، تو اٹ واز لائک اے سپریم کورٹ. تو اس میں غلام محمد نے اپیل کی کہ اس کا جو ڈیسیجن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو فیڈرل کورٹ نے اس میں جسٹس منیر تھا، بڑا وہ کنٹروورسل ڈیسیجن دیا کہ ہاں گورنر جنرل کے پاس یہ اتھارٹی ہے، کیونکہ 1935 کا ایک چل رہا تھا، تو اس میں تو گورنر جنرل کے پاس اتھارٹی تھی، مگر اصل میں تو پریکٹیکلی تو پاکستان میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ چل رہی تھی، جس کے مطابق تو نیشنل اسمبلی اور پرائم منسٹر کے پاس پاور ہونی تھی. تو یہ کنٹروورسل ڈیسیجن دیا، پھر نئے الیکشنز ہوئے، نئے الیکشن کے بیسس پہ پھر نئی اسمبلی آئی. تو مین وائل جو غلام محمد تھا ہی بیکیم سیریسلی ill، اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی، اور پھر اس نے وہاں سے ریزائن کر دیا فرام دا پوسٹ آف دا گورنر جنرلشپ. اور پھر نیا جو تھا اس وقت گورنر تھا بنگال کا اسکندر مرزا، ہی واز اپوائنٹڈ ایز اے نیو گورنر جنرل آف پاکستان. اور پھر وہ کافی افیکٹو تھا. تو اس نے پھر ایک تو اسٹیپ یہ اٹھایا کہ ہاں ہی انٹروڈیوس دا 1 یونٹ پالیسی. اس نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے اندر 5 پروونسز تھے، تو 10 پرنسلی اسٹیٹ تھی، تو ایڈمنسٹریشن واز ڈیوائیڈڈ امنگ دیز آل 15 یونٹس ایک لحاظ سے نا. تو اس نے کہا کہ یہ اس میں خرچہ بھی زیادہ ہو رہا ہے اور پروونشلزم بھی بڑھ رہا ہے، ایڈمنسٹریشن بھی مشکل ہے، کوئی سندھ کی بات کر رہا ہے، کوئی پنجاب کی بات کر رہا ہے، کوئی NWFP کی بات کر رہا ہے، کوئی بنگال کی بات کر رہا ہے. تو ان سب کو مرج کر کے ہم 2 پروونسز بنا لیتے ہیں کہ ویسٹ پاکستان سب 10 پرنسلی اسٹیٹس اور 4 پروونسز کو بنا کے ایک پروونس بنا دیں ویسٹ پاکستان، اور دوسرا جو بنگال کا پروونس ہے دیٹ شوڈ بی میڈ ایز اے ایسٹ بنگال اور ایسٹ پاکستان. تو اس طرح ہی انٹروڈیوس دا 1 یونٹ اسکیم. اس پہ بھی کرٹیسزم آیا ایسٹ پاکستان کی طرف سے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک طرح سے سازش ہے، وہ یہ برابری کرنا چاہتے ہیں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان، جبکہ ویسٹ پاکستان کی پاپولیشن بھی زیادہ ہے، اور they want to deprive East Pakistan of their legitimate share in the government. One thing. Secondly, پھر وہ جو پرومسز تھے چھوٹے پاکستان کے اندر ان کو بھی اعتراض تھا کہ ان کی جو پروونشل آئیڈینٹی ہے بین دس وے ریموو، ختم کر دی گئی ہے نا. تو ان کی طرف سے بھی کرٹیسزم آیا. اور مین وائل اس نے کیا کیا کہ محمد علی بوگرا کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹا دیا، اور اس نے نیا پرائم منسٹر اپوائنٹ کیا چودھری محمد علی. تو چودھری محمد علی کو کہا کہ آپ جلدی سے نیا کانسٹیٹیوشن پاکستان کو بنا دیں، تو یہ کام تو ورکنگ تو آلریڈی ہو چکی تھی. تو پھر 1956 میں پاکستان کا نیا کانسٹیٹیوشن آیا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یونی کیمرل لیجسلیچر ہوگا، بس ایک نیشنل اسمبلی ہوگی. اور پھر اس میں انہوں نے ایک وہ جو کنٹروورسی تھی لینگویج کی وہ بھی ختم کر دی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو نیشنل لینگویج یا آفیشیل لینگویجز 2 ہیں، اردو بھی ہے اور بنگالی بھی ہے، تاکہ بنگال کے لوگ جو ہیں وہ سیٹسفائڈ ہو جائیں. دونوں کو نیشنل لینگویج بنا دی، ہاں دونوں نیشنل لینگویج ہوں گی. پھر بنگال کے لوگ بنگالی میں ساری ورکنگ کریں گے، ویسٹ پاکستان میں بے شک اردو ہو، تاکہ وہ جو ڈفرینسز ہیں وہ ختم ہو جائیں. اور پھر انہوں نے سیٹس ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان ایکولی ڈیوائڈ کر دی، اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ واز ایک لحاظ سے انٹروڈیوس. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئے الیکشنز بھی ہوں گے، مگر نئے الیکشنز نہیں کروائے گئے. مین وائل کیا ہوا کہ چودھری محمد علی نے ریزائن کر دیا، اور پھر نیا پرائم منسٹر واز اپوائنٹڈ، ہز نیم واز حسین شہید سہروردی. ہی آلسو بلانگس ٹو بنگال. تو وہ کافی افیکٹو پرائم منسٹر تھا، مگر ہی واز ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اسکندر مرزا. کیونکہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو پرائم منسٹر ہے ہی شوڈ بی فالوئنگ ہز انسٹرکشنز. تو اس وجہ سے اس نے پھر اس کو بھی ریموو کر لیا، اور اس کے بعد پھر ایک نیا پرائم منسٹر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا. آئی اے چودھری کا اس کا نام تھا نا. تو وہ صرف اور صرف ہی جسٹ ریمینڈ پرائم منسٹر فار دا فیو منتھس. پھر اس کو ہٹا کے پھر اس نے ملک فیروز خان مون کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا. تو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں کنٹینیو کرتی رہی. اسی دوران جو حسین شہید سہروردی تھا
he was very effective politician. اس نے سب لوگوں کو دوسرے پروونسز پنجاب کے لوگوں کو ملا کے انہوں نے اپنے کہا کہ ہم جو ہے نا اس کو پریزیڈنٹ شپ سے ہٹا دیتے ہیں اسکندر مرزا کو. جب جی اسکندر مرزا کو پتہ لگ گیا کہ سارے پولیٹیشین ہیو یونائٹڈ اگینسٹ می اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر نئے الیکشنز کرواؤں گا تو وہ ہار جائے گا, he would be no more relevant. تو اس نے کیا کیا کہ مارشل لا لگا دیا ملک میں نا, کانسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا, سسپینڈ کر دیا, اور اس نے کہا کہ اب جو ہیں کرپٹ پولیٹیشینز ہیں, اور پھر جو ایوب خان تھا اس کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر لگا دیا پاکستان کا. ایوب خان نے دیکھا, پھر ایوب خان کے ساتھ بھی اس کے کچھ ڈفرینسز ہو گئے کیونکہ اسکندر مرزا پھر ایوب خان کو بھی ہٹانا چاہتا تھا, نیا جی آرمی چیف بنانا چاہتا تھا. ایوب خان کو پتہ لگ گیا اور کچھ دنوں کے بعد پھر ایوب خان نے اسکندر مرزا کو بھی ہٹا دیا, اور ایوب خان جو ہے وہ himself became the president, اور اس نے اناؤنس کیا کہ اب وہ جو سب کچھ وہ